गांधी साहब, क्या हजरत आदम का इरादा भी कमज़ोर पड़ गया था जो शैतान उन्हें बहकाने में कामयाब हो गया? आदम आदम ही थे, यानी वो कोई अलग से मखलूक तो नहीं थे ना। अल्लाह ताला ने उस मौके पर हमें ये बताया कि आदम को क्या सलाहियतें दी गई हैं। देखिए, पहली बात उससे ये मालूम हुई कि आदम के पास इरादा भी है और इख्तियार भी है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर इंसान अपनी फितरत को साले रखे तो फिर उसके बाद शैतान उस वक्त तक उसको नहीं बहका सकता जब तक कि उसके अपने अंदर कमज़ोरी नहीं पैदा हो जाती। वो कमज़ोरी कैसे पैदा होती है? वो बाज़ औक़ात किसी अच्छे पहलू से भी पैदा हो जाती है। मसलन कुरान मजीद ने ये बताया है कि शैतान ने बार बार जिस चीज़ की तरगीब दी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को, वो चीज़ अपनी ज़ात में कोई बुरी चीज़ नहीं थी। उसने कहा कि आप इस दरख्त का फल अगर चखेंगे तो इससे आपको हयात जावेदा हासिल हो जाएगी, अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, आप एटर्नल लाइफ में दाखिल हो जाएंगे, वरना मौत आपके सर के ऊपर मुंडला रही है। अगर आपने इस दरख्त का फल नहीं चखा तो इसका नतीजा आपके हक़ में ये निकलेगा कि आप मौत के हवाले कर दिए जाएंगे। तो इंसान ज़िंदगी का ख़वां है, हयात जावेदा चाहता है। आप ये देखिए कि कदीम तरीन कहानियों से हम आब हयात की तलाश में निकले हुए हैं। अगरचे खिज़र भी वहाँ जाकर रहनुमाई करता है या नहीं करता, लेकिन बहरहाल निकल तो खड़े होते हैं। तो शैतान ने बिल्कुल यही बात कही। कुरान मजीद में अल्फाज ये है कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ की तरफ रहनुमाई ना करूँ, अला मुल्किन ला यबला, एक ऐसी बादशाही जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और यही वजह है कि दरख्त के बारे में भी ये कहा कि ये एक मजाजी ताबीर थी, हमेशगी का दरख्त। मैंने तो इसको वाज़े किया है अपनी तफसीर में भी कि असल में शैतान ने किया क्या। शैतान ने आकर वही जज्बात भड़काए जो आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी लग़ज़श का बायस बनते हैं। यानी इंसान के अंदर एक अनानियत है, दूसरे जिन्स के दाइयात हैं। उसने इन दूसरे दाइयात को भड़का दिया और उसका नतीजा ये निकला कि वो मामला हो गया जिससे असल में नस्ल की इब्तदा हुई। और ये नस्ल की इब्तदा है जिसको उसने इस तरह ताबीर किया था कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसके नतीजे में तो मौत आ जाएगी। ज़िंदगी आपको मिली इसी सूरत में सकती है कि आप अपनी औलाद को आगे बढ़ाएं। और यही वजह है कि उसके इस मशवरे पर अमल करने के नतीजे में वो मामला होना शुरू हो गया, जिसके बाद अगर शैतान फिर हज़रत आदम को ना बहकाता तो बनी नौ इंसान कभी वजूद में ना आती। नहीं, देखिए बात यह है कि ये जो वाक़यात के बारे में ये तय करना होता है ना कि अगर वो ऐसा ना करता, अल्लाह ताला ने एक स्कीम बनाई, उस स्कीम का ज़हूर किसी दूसरी सूरत में हो जाता। असबाब काम करते। शैतान ने अल्लाह मियाँ की स्कीम में मुदाखलत की। अल्लाह ताला की तो स्कीम यही थी, यही स्कीम थी कि आदम और हव्वा को बनाया जाए, ये स्कीम थी कि उन्हें इक़्तिदार दिया जाए, ये स्कीम थी कि इन्हें इख्तियार दिया जाए, ज़मीन की बादशाही उनको मुंतकिल की जाए। आप ये देखिए कि ये शैतान का वाक़या तो बहुत बाद में पेश आया। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में ये कह रहे हैं, अभी इरादा कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैंने इरादा कर लिया है कि मैं ज़मीन में एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जिसको मैं इख्तियार भी दूँगा और इक़्तिदार भी दूँगा। तो इख्तियार और इक़्तिदार जहाँ होगा वहाँ उसका इस्तेमाल भी होगा। देखिए, लफ्ज़ इख्तियार और लफ्ज़ इक़्तिदार ये चाहता है कि आपको उसके इस्तेमाल करने का हक़ दिया जाए। जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे, अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे, गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे। तो उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और उस इख्तियार को इस्तेमाल कोई गलत मानी में नहीं किया। यानी एक ऐसी चीज़ की उनको तरगीब दी गई जो अपनी ज़ात में बिल्कुल जायज़ चीज़ थी, उसमें कोई मुमानियत नहीं थी। वक्ती तौर पर उसको रोक कर कुछ सबक देना पेश नज़र था और वो सबक हासिल हो गया। यानी मालूम हो गया कि सरकशी और अनानियत ना हो तो गलती करने के बाद भी इंसान खुदा की तरफ रुजू करता है, और अगर इंसान खुदा की तरफ रुजू करे तो वो बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देता है, और माफ़ ही नहीं करता बल्कि बरगुज़ीदा करके पैगम्बरी के मनसब पर फायद कर देता है। ठीक, आप पूछिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि शैतान एक फॉर्म ऑफ बिहेवियर है रादर दैन पर्सोनिफाइड फॉर्म, तो फिर इब्लीस का नाम देखिए, उसको एक पर्सोनिफाई करके तो हमें एक एक्सक्यूज़ दे दिया गया है कि हम डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी को ब्लेम कर दें शैतान के ऊपर। तो हमारी जो एक हर इंसान में एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत नेगेटिव साइड होती है। इट्स द बैलेंस दैट मैटर्स। तो अगर हमारा बैलेंस ख़राब हो जाए और हम नेगेटिव साइड पर चले जाएँ तो इट्स जस्ट वेरी ईजी टू से कि मुझे तो शैतान ने बहकाया था। पहली बात तो ये भी है कि मैंने ये नहीं कहा कि ये एक रवैये का नाम है। मैंने ये कहा है कि जिस वक्त ये रवैया कोई शख्स इख्तियार करता है तो फिर उस शख्स के लिए ये एडजेक्टिव या इसमें सिफत इस्तेमाल किया जाता है। यानी शैतानत तो एक रवैये का नाम है, लेकिन इसको कोई इख्तियार करेगा ना, इंसान इख्तियार करेगा, जिन्नात भी इख्तियार कर सकते हैं, इसलिए कि उनके पास भी इरादा और इख्तियार है। फिर दूसरी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है कि असल में इब्तिदा हमसे होती है। यानी किसी को हमारे ऊपर असरअंदाज होने का हक़ नहीं दिया गया जब तक हम खुद उसके लिए मौका फराहम नहीं कर देते। हमें इरादा और इख्तियार दिया गया है, हम उस इरादे और इख्तियार को या सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो उस मौके के ऊपर फिर शयातीन जिन को भी और इंसानों के अंदर जो सरकश लोग होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है कि वो हमें तरगीब दें। देखिए, एक आदमी के अंदर जुर्म करने के दाइयात पैदा होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग जो गिरदो पेश में, आप ही के गिरदो पेश में मौजूद होते हैं, उनके अंदर भी वो चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके करीब होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी सोबत वजूद में आती है जिसमें बाज़ औक़ात वो डाके डालने का मनसूबा बनाना शुरू कर देता है, चोरी करने का मनसूबा बनाना शुरू कर देता है। अब ये लोग जो पहले से गलत रास्ता इख्तियार किए हुए थे, ये किस शख्स का किरदार अदा कर रहे होते हैं? शैतान का किरदार अदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब वो अपने इरादे को गलत इस्तेमाल करता है तो एक मौके पर शयातीन जिन भी उस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। पहला इनिशिएटिव आप लेते हैं, तहरीक आपके अंदर से होती है, फ़ैसला आप करते हैं। इंसान का इरादा और इख्तियार इतनी गैर मामूली क़ुव्वत है कि वो ना सिर्फ ये कि तमाम शैतान पर उसके ज़रिए से गलबा पा सकता है, बल्कि अगर वो इब्तिदा ना करे तो कोई शैतान उस पर असरअंदाज भी नहीं हो सकता।
تو اصل میں پہلے تو ہم جو کچھ کرنا کرتے ہیں، اور کسی کو آپ نہیں ٹھہرا سکتے اس معاملے میں مجرم۔ قرآن مجید نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ کریم، جو آدمی خدا کی یاد سے پہلے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے، پہلے انسان یہ کام کرتا ہے۔ خدا کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اب جب وہ انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ ہم پھر کسی نہ کسی شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کا ساتھی بن کر ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بعد کا مرحلہ ہے، یعنی پہلے ہم ایک غلطی کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر شیاطین ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلے ہم غلط کام کے لیے باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد بری صحبت ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے انسانوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح آپ جنات سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین صاحب، شیاطین جن مادی مخلوق ہیں، انسان بھی مادی مخلوق ہے، تو یہ شیاطین جن انسان کو مابعد الطبیعتی طریقے سے کس طرح بہکا سکتے ہیں؟ میرا پوچھنے کا مطلب ہے ان کا میکانزم آف ایکشن کیا ہے؟ یہ تو ہم نہیں جانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے عمل کرنے کے طریقوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیے موجودہ سائنس نے مادی علوم پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے جینز میں سے، ہمارے باہر، ہمارے داخل میں سے، ہمارے خارج میں سے، اس مادی کائنات میں سے ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یعنی کتنی چیزیں ہیں، پھر ان چیزوں کو گرفت میں لے لیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آوازیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ تحلیل ہو جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ محفوظ رہتی ہیں۔ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی، معلوم ہوا کہ وہ خود کائنات کے نظام کے اندر نقش ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ظاہر ہے کہ ہم بتدریج دریافت کرتے ہیں اور اپنے علوم میں بھی دریافت کر رہے ہیں۔ اب جنات کس طریقے سے کام کرتے ہیں، چند بڑی بڑی باتیں ان کے بارے میں بتا دی گئی ہیں کہ ان کی تخلیق مادے کی اس فارم سے ہوئی ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھانے کے لیے انرجی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو آپ کے شعور پر جا کر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اثر انداز کس وقت ہوتی ہے؟ جب آپ اثر انداز ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے سمجھیے آپ جیسے عام طور پر آپ کو پیرا سائیکالوجی کے لوگوں نے یہ بتایا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ہپنوٹائز کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک معمول خود اپنے آپ کو پیش نہ کر دیں۔ یعنی اگر آپ مزاحمت کرنا شروع کر دیں، آپ یہ مزاحمت کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو ہپنوٹائز نہیں ہونا، تو کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کو نہیں کر سکتا۔ تو اصل میں آپ کا ارادہ ہے جسے پہلے آپ کمزور کرتے ہیں یا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب کمزور کر لیتے ہیں یا کمزور ہو جاتا ہے پھر سب کے اثر انداز ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے کوئی بری صحبت اختیار نہیں کرنی، کسی برے انسان کی ترغیب پر توجہ نہیں دینی، کان نہیں در رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے میرے اپنے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، میں کچھ کشش برائی کی طرف محسوس کرتا ہوں، اس کے بعد اس برائی کے علمبردار جو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں میرے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہو تو آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، سب سے بہتر نمونے آپ کو وہاں ملیں گے۔ یعنی کس طریقے سے پہلے اقتدار کی ہوس پیدا ہوتی ہے، دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد قوم ملک اس کے مفادات پر سے پش ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے گرد و پیش وہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں جو پہلے سے سرکشی اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کو بھی وہ اپنے ہی راستے کے اوپر چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ صاحب لیکن ایک سمپل لاجک یہ ہے کہ جو سپیریئر پاور ہے وہی ایک انفیریئر پاور کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، ایک انفیریئر پاور سپیریئر پاور کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اب اگر انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے سپیریئر ہے، تو ایک انفیریئر مخلوق اس پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دونوں چیزیں غلط فہمی پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کی تعبیر قرآن کی تو نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو فضلنا علی کثیر ممن خلقنا، اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب مخلوقات پر یعنی فضیلت انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ یہ تو قرآن نے نہیں کہا، یہ کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں ایک محاورہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا۔ ہر مخلوق اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتی ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے، بڑا شرف دیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم عطا کی ہے اور بڑا شعور دے کر اس کو بھیجا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمام مخلوقات میں برتری دی ہے۔ یہ کہا ہے عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے ہم متس کے طور پر مشہور ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں ہم اوہام کے طور پر مان رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم کہانیوں میں سن رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی خدا کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھتے کہ وہ کسی حقیقت کو کیسے بیان کرتی ہے۔ تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ایک برتر مخلوق کی صرف اثر انداز ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام حیوانات کتنے کمتر ہیں، اس کے باوجود ہم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں مار تک ڈالتے ہیں، بعض اوقات ہم ان کے معاملے میں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی تجربہ کرنا ہو تو ایک طرف انسان کی برتری دیکھیے کہ وہ شیر کو پنجرے میں قید کر لیتا ہے، دوسری طرف اس کی بے بسی دیکھیے کہ اگر جنگل میں کہیں سانپ کا پیش آ جائے، کہیں جنگل میں سانپ کا پیش آ جائے تو دیکھ لیجیے کس حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب ہم جن کو پنجرے میں قید نہیں کر سکتے، ہم جانور کو تو کر لیں گے، جن کو کیسے کریں گے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس معاملے میں لوگ اپنے تجربات مختلف بیان کرتے ہیں، اور ایک وقت آپ نے دیکھا قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جنات کو جن کو آپ برتر مخلوق کہہ رہے ہیں ان کو سیدنا سلیمان کی گرفت میں دے دیا تھا، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔
یعنی قرآن مجید نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. پھر وہ واقعہ بیان کیا جس کے بعد جنات کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے علم کے بھی حدود ہیں, وہ اتنا غیب کا علم نہیں رکھتا, اس لیے کہ سید سلیمان کی موت کے بارے میں وہ پہلے سے نہیں جان سکے کیا صورتحال ہوئی اور کیا نہیں ہوئی. تو یہ سارے معاملات پیش آتے رہتے ہیں, مختلف مخلوقات ایک دوسرے سے کام لیتی رہتی ہیں, ان کے کام آتی بھی رہتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ جنگ بدر کے بارے میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں انسان لڑنے کے لیے اترے, لیکن ان کی مدد کے لیے ہم نے فرشتے ان کی پشت پر کھڑے کر دیے. تو وہاں دیکھیے کہ ایک بڑی برتر مخلوق جو فرشتے ہیں, جو جنات سے بھی زیادہ برتر ہے اپنی خلقت کے لحاظ سے, وہ انسان کی مدد, تائید اور اس کی رہنمائی کے لیے. لیکن صاحب اگر جنگ بدر میں فرشتے کھڑے کر دیے تو پھر جنگ احد میں کیوں نہیں کیے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے مدد کرنے کا. وہ مدد کرنے کا قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو کوئی غلطی نہیں کرنی. اگر آپ نے صبر اور ثبات سے کام لیا ہے تو مدد ملے گی, اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں ملے گی. وہاں مسلمانوں نے غلطی کی, اس کی سزا دینی ضروری تھی, اس لیے کہ ان کا تزکیہ مقصود تھا, ان کو الگ کرنا مقصود تھا, اور یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے اپنی غلطیوں پر توجہ کریں. تو اللہ کے قانون کو سمجھنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ حفظان صحت کے اصولوں کی اگر پابندی نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد شفا بھی اللہ دیتا ہے, زندگی بھی اللہ دیتا ہے, موت بھی اللہ دیتا ہے, لیکن جو آپ نے خلاف ورزی کیا اس کی سزا بھی پھر اس کے قانون کے مطابق آپ کو مل جاتی ہے. تو یہی معاملہ اس وقت ہوا جنگ احد میں. تو آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جنگی تدبیر بتائی تھی, مسلمانوں کے ایک حصے نے اس کی خلاف ورزی کی. جب خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہیں سورہ آل عمران میں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مقصد تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے حقیقی معنی میں اور کون نہیں کھڑا ہے. تو چونکہ دنیا آزمائش اور امتحان کے اصول پر بنی ہے, اس وجہ سے یہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی معاملہ کیا جائے. انسان جو رویہ اختیار کریں گے اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے.